آداب بچوں، آج ہم پڑھیں گے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ یہ سبق جو ہے یہ مرزا فرت اللہ بیگ کی لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر روح کا، قد خاصا اونچا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ دوہرا بدن گداری نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں کسی قدر ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا ٹھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھنگنا معلوم ہونے لگتا تھا، اس لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ توازن اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر میں ازار بند باندھنے کی ضرورت نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں تہمت تہ بند باندھتے تھے، اس کے پلواڑ سونے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو کتب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمت کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے رہے سے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کر دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کرگ سفید مکیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ذرا اندر کو دسی ہوئی تھیں، بویں گنی، اور کناروں اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصہ کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کی مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ کلا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ۔ کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھ کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے، اس لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری۔ ایسی ناک کو گنواروں کی اصطلاح میں گاجر اور ردلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھوڑ کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں
بتایا، لو بھائی ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھا اور توکل پر گزارا کرتا۔ مولوی صاحب کے 4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے اور مجھے بھی پڑھاتے۔ دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ تھوڑے سے دنوں میں میں نے کلام مجید پڑھ کر ادب پڑھنا شروع کیا۔ 4 برس میں متعلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر 12 سال تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا تھا۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے قیمہ کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے 2-3 سوکھی روٹیاں ہی پرٹھایاں، کسی نے 2-3 سوکھی روٹیوں ہی پر ٹرہایا۔ غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا۔ مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا۔ اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے۔ انہی کے بیٹے ڈپٹی عبدالحامد ہیں جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا۔ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب تک سیر 2 سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی، نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی۔ خدا جانے کہاں سے محلہ بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی۔ پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے بھر گئے تھے۔ جہاں میں نے ہاتھ روکا اور اس نے بٹا انگلیوں پر مارا، بخدا جان سی نکل جاتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب کے مکان میں ضرور جائیے۔ بہرحال اس مارا دھاڑی سے روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا اور روز ہی یہ مصیبت جھیلنی پڑتی تھی۔ تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون تھی؟ میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئیں۔ جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے تھے۔ خدا غری کے رحمت کرے، جیسی بچپن میں شریر تھیں ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئیں۔ تو یہی ہمارا آج کا سبق تھا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔